السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا تحسبن، ہرگز نہ آپ سمجھیں، تحسبا، ہا سین با، حسبا یحسبو سے، اور اس سے پہلے لا کی وجہ سے ترجمے میں نہ آ رہی ہے، اور نون شد کی وجہ سے ہرگز، یعنی آپ ہرگز نہ سمجھیں، نہ خیال کریں، نہ گمان کریں۔ کیا؟ الذین، انہیں جو، یفرحون، خوش ہو رہے ہیں۔ فرحا، خوشی منانے کے معنوں میں آتا ہے۔ فرحا یفرحو سے دو طرح کی خوشی ہوتی ہے، ایک وہ جو نعمت ملنے پر انسان شکر کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ نعمت تو ملے لیکن انسان اترانے لگے، اور یہاں پہ وہی اس سے مراد ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ بما، اس پر جو، اتو، انہوں نے کیا، اتو حمزہ تا یا اتا یاتی سے، یعنی کہ جو انہوں نے ارتکاب کیا۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، یحبونا، ہا با حبا یحبو سے، کسی چیز کو پسند کرنا یا پھر محبت کرنا۔ ان کے، یحمدو، وہ تعریف کیے جائیں، یحمدو، ہا میم دال، حمیدہ یحمدو سے، تعریف کرنا یا پھر کسی کی خوبی بیان کرنا۔ بما، اس پر جو، لم، نہیں، یفعلو، انہوں نے کیا، یفعلو، فا عین لام، فعلا یفعلو، کرنا۔ فلا تنا، تحسبنہم، آپ ہرگز سمجھیں انہیں، تحسبنہم، پیچھے ہم نے اس کی شکل کس طرح دیکھی، لا تحسبنہ، اور یہاں بھی ترجمے میں ہرگز آ رہا ہے، وہاں بھی ہرگز آیا۔ وہ کیوں آیا؟ کیونکہ تحسبن، نون پر شد آ رہی ہے، ہم بطور ضمیر انہیں، روٹ وہی ہا سین با، اور مطلب کیا ہے؟ خیال کرنا، سوچنا یا گمان کرنا۔ تو آپ ہرگز نہ سمجھیں انہیں، بمفازہ، نجات یعنی پانے والا، مفازہ، فا واو زا، وہی جو فازہ کا روٹ ہے وہی اس کا بھی روٹ ہے، اور مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کی جگہ، یعنی کہ کامیابی کی، مفازہ کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے کامیابی کی جگہ، اور اس سے مراد صحرا بھی لیا جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ کسی بھی شخص کو وہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، اور پھر اس کے معنوں میں محفوظ مقام یا پناہ گاہ اور حفاظت کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے کہ آپ ہرگز یہ بات نہ سمجھیں کہ وہ پناہ میں آ جائیں گے یا حفاظت میں آ جائیں گے یا نجات پالیں گے، کس سے؟ من العذاب، عذاب سے، آئین زابا روٹ عذاب کا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیم، دردناک، الف لام میم روٹ ہے علیم کا، اور کیسا عذاب ہوتا ہے یہ؟ جو بہت دکھ دینے والا اور دردناک۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق چھپایا اور غلط بات بتلا دی، پھر سمجھے کہ جیسے انہوں نے کمال کیا، آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا بھی اور حق بات چھپا بھی لی، تو پھر یہی آیت پڑھی، یہ بخاری میں آتا ہے۔ اور اسی طرح مروان نے اپنے دربان رافع کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کے آؤ، کیونکہ اس آیت کی روح سے ہر شخص عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو جو نعمت ملی یا وہ جو کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے نہ کردہ کام پر اس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ رافع ابن عباس کے پاس آئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟
پھر انہوں نے اس سے پہلی آیت ساتھ ملا کر پڑھی اور کہا کہ یہ ان یہودیوں کے حق میں ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق بات تو چھپا دی اور کوئی غلط بات بتلا دی، پھر یہ سمجھے کہ وہ ان کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا اور حق بھی چھپا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور یہ بخاری میں آتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز کے اوپر بہت قادر ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملکو بادشاہت، میم لام کاف بادشاہت حکمرانی، السماواتی آسمانوں، سین میم واو، سماعن کی جمع یا السما کی جمع، کسی چیز کا بالائی حصہ، اوپر کا حصہ، جیسے زمین کا بالائی حصہ جو ہے وہ آسمان ہے، والارض، اور زمین کی، ارض حمزہ را ضاد، واللہ، اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر بہت قادر ہے، قاف دال را، یعنی کہ اللہ کی قدرت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہو نہیں سکتی، بس اللہ کو اتنا ہی کہنا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی اور رات اور دن کے اختلاف میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انا بے شک، فی خلقی تخلیق میں، خا لام قاف، روٹ ہے خلق، خلقہ یخلقو سے، خلقن، ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اور ایک معنی یہ بھی آتا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا یا اس کا خاکہ تیار کرنا، جو اس کے لیے آتا ہے کہ یہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے، اور ایک تیسرا معنی آتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جائے، یعنی کہ پہلے سے اس کا مادہ موجود ہو اور پھر اس سے کوئی دوسری ایجاد کی جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تخلیق میں کس کی، آسمانوں، والارض اور زمین کی، اور پھر واختلافی اور اختلاف میں، اختلاف خا لام فا، خلفا سے ہے پیچھے آنا، اللیلی رات، لام یا لام مغرب سے فجر تک کا جو غروب آفتاب جو ہوتا ہے مغرب پر، وہاں سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ لیل کہلاتا ہے، والنہاری، اور دن کے، اور پھر اسی طرح فجر سے مغرب تک دن جو ہے وہ نہار کہلاتا ہے، نہر سے نہار، نون ہا را، لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، لآیاتن، آیت جمع ہے آیتن کی، حمزہ یا تا روٹ ہے، قرآن کی آیات بھی مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی مراد ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے، لام با با روٹ ہے الباب کا، الباب لبن کی جمع ہے، اور لب کسی چیز کا خلاصہ یا خالص حصہ، اور لبیب جو ہوتا ہے وہ دانہ کے معنیوں میں آتا ہے۔ تو اُولی الالباب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوئی بات سن کر اس کا جو خلاصہ ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں، یعنی عقل والے عقل استعمال کرتے ہیں اور اس بات کا جو بات کہی جا رہی ہے اس کا خلاصہ نکال سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔